السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ذوالقرنین آزاد گمن کو۔ گزشتہ 5 سالوں میں تقریباً 27 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے، ایک اچھے روزگار کے لیے، ایک اچھے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو ایک شاندار وہ لائف سٹائل دینے کے لیے۔ اگر موازنہ کرے 2021 اور 22 کے اعداد و شمار کا، تو 2021 میں یہ نمبر 2,25,000 تھا، 2022 میں یہ نمبر 7,65,000 تھا۔ ان 7,65,000 بندوں میں 92,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ ڈاکٹرز تھے جنہوں نے طب کے شعبے میں اصلاحات کر کے، جنہوں نے صحت عامہ کے شعبے کو بہتر بنا کے ایک انقلاب برپا کرنا تھا۔ وہ انجینئرز تھے جنہوں نے ملک پاکستان کو ترقی کی منازل طے کروانی تھی۔ وہ IT ایکسپرٹس تھے جنہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کو دوسری دنیا کے ساتھ لا کھڑا کرنا تھا۔ وہ اکاؤنٹنٹ تھے جنہوں نے پاکستان کو معاشی مسائل کے گرداب سے باہر نکالنا تھا۔ وہ سب لوگ حالات سے دل برداشتہ ہو کے مجبور ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا مستقبل باہر ہے۔ آخر کون سی وجوہات تھی، کیا مسائل تھے جنہوں نے مجبور کیا؟ سب سے پہلا جو ایشو تھا وہ نظام انصاف کا تھا۔ ایسا نظام انصاف جہاں کسی کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے تو وہ 10 بار سوچے تھانے کا رخ کرنے کا کہ آیا اسے اس وقوع کی بابت کوئی FIR لانچ کروانی چاہیے یا نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ نظام انصاف جہاں کسی بے گناہ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جائے، ایسا نظام انصاف جہاں وہ کسی کو اگینسٹ دا فیکٹس نوکری سے برخاست کر دیا جائے، اس کے مستقبل پہ کراس لگا دیا جائے، تو کیسے کوئی چاہے گا کہ وہ اس ملک میں رہ کے اپنی نوکری کو جاری رکھ سکے، اپنے مستقبل کے لیے تگ و دو کر سکے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ جو دوسری اہم وجہ تھی وہ نظام صحت تھا۔ ایسا نظام صحت کہ کوئی اگر سرکاری ہسپتال کا رخ کرے تو اسے وہاں پہ پڑے ہوئے پہلے سے پری آکوپائیڈ بیڈ پہ لٹا دیا جائے، جہاں پہ دوسرا کوئی پیشنٹ پہلے سے پڑا ہوا ہے، اس کا علاج معالجہ ہو رہا ہے۔ ایسا نظام صحت جہاں نارمل کیس کو وہ سیریس کیس بنا کے C سیکشن کر دیا جائے۔ ایسا نظام انصاف، ایسا نظام صحت جہاں وہ اگر کوئی آپریشن کروانے جائے کسی ٹیومر کا یا اپنے وہ لنگس کا یا کوئی کسی اور مرض کی تشخیص کے لیے جائے، تو اس مرض کی تشخیص کے ساتھ ڈاکٹر وہ اپنا ایکوپمنٹ بھی ساتھ بھول جائے، وہ کوئی کینچی نکالنا بھول جائے، وہ کوئی بینڈیجز وہ بیچ میں رکھ دے۔ اس نظام صحت سے دل برداشتہ ہو کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کا مستقبل وہ باہر ہے۔ جو تیسری اہم وجہ تھی وہ نظام تعلیم تھا۔ ایسا نظام تعلیم جہاں میٹرک تک بچوں کو وہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ ایسا نظام تعلیم جس میں بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، جہاں ٹیچرز وہ وقت پہ نہیں آتے، جہاں بچوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں اسکول میں وہ میسر نہیں ہیں، جہاں اگر کوئی گریجویٹ کر جائے تو اس کے بعد اسے جاب میسر نہیں ہے، جہاں پہ امپلائمنٹ ریشو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایسے نظام تعلیم میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کا کیا فائدہ، جب نوجوان اپنی تعلیم وہ اس پہ فوکس کریں، ایک اعلیٰ تعلیم وہ ایک اعلیٰ یونیورسٹی سے حاصل کریں، اپنے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے لیے جاب ڈھونڈے، پھر وہ جاب وہ اس کو ملے نہ، تو پھر اس کے لیے کیا آپشن ہوگی؟ پھر وہ باہر جانا ہی پسند کرے گا۔ نمبر 4 کہ لوگوں کے لیے وہاں پہ ایک وہ سیر و تفریح کے لیے یا اپنے معاملات کو چلانے کے لیے ایک اچھا روزگار، ایک ہینڈسم سیلری تھی۔ یہاں پہ لوگ جو ورک کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، ان کو اس کا پراپر معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ وہاں پہ آپ جب محنت کرتے ہیں تو پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیویشن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو ایک اچھی سیلری وہ مل جاتی ہے۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ پاکستان میں رہ کے محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہمیں وہ باہر جا کے اپنا مستقبل اس کو تابناک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے پاکستانیوں نے رخ کیا
اعداد و شمار جو ہیں وہ 50-50% ہیں. 50% وہ طبقہ ہے جو پڑھا لکھا ہے اور 50% وہ طبقہ ہے جو ان پڑھ ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے یہ جانا، ان کو یہ لگا کہ یہ مسائل، یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، یہ جو کاسٹ آف لیونگ ہائی ہے، اس کو ہم کیسے فیس کر سکیں گے. ہم اس سسٹم کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم یہاں رہ کے اپنے بال بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، اپنا کچن نہیں چلا سکتے. انہوں نے مفید جانا، انہوں نے باہر کا رخ کیا. اوورسیز پاکستان آپ کا کچھ نہیں لے کے گئے، وہ آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو اینولی وہ $30 بلین جو ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں بیچ رہے ہیں. $1 بلین کے لیے IMF نے آپ کو ناک و چنے چبوائے. آپ نے ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا اور اینولی وہ آپ کو $30 بلین جو ہے وہ ریمیٹنسز کی مد میں بیچ رہے ہیں. یہاں ہی ان کا کنبہ قبیلہ ہے، یہاں ہی ان کی فیملیز ہیں جن کے لیے وہ پیسے بیچ رہے ہیں. معاملات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، پاکستان اگر اسی طرح سے معاملات جو پاکستان کے ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہے، یہی نظام انصاف رہا، اس میں کوئی بہتری نہ آئی، یہی جو ہے وہ صحت عامہ کے معاملات اسی طرح سے چلتے رہے، ان میں کوئی اصلاحات نہ کی گئیں، نظام تعلیم کو اسی طرح سے رکھا گیا، پاکستان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں یا انڈر ڈیولپڈ رکھا گیا، تو پاکستان کی عوام مجبور ہوگی کہ وہ بیرون ملک ایک بہتر روزگار کے لیے سفر کر سکے.